قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ہر زاویے سے وہ بات حق اور درست ہے۔ مسلمانوں کو قرآن مجید سے یہودیوں اور نصرانیوں کے متعلق رہنمائی لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے متعلق قرآن مجید میں مسلمانوں کو کیا کیا ارشاد فرمایا ہے اور کن کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کن باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ وبا یہ یہودی ان میں سے کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں۔ سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر آیتیں موجود ہیں جس میں یہودیوں کی سازشوں کا ذکر ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر یہودیوں کی سازشوں کا ذکر ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں کی سازشوں کا ذکر ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہودیوں کی جو فکر ہے، جو ان کا نظریہ ہے، ان کے باطل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو ان سے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ کیا پروگرام تمہارے خلاف بناتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 100 اور 101 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ یہودیوں کا پلان ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے کہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی یہودیوں کی اسی خواہش کا ذکر ہے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، ایسا نہیں ہے کہ یہودی حق کو نہیں پہچانتے، یہودی حق کو جانتے ہیں، حقیقت کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بھی آگاہ ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور یہ درست ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو اسلام کی اور بانی اسلام کی اگر مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حسدم من عند انفسہم، کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان والوں کا حسد ہے، مسلمانوں کا حسد ہے، اور بانی اسلام حضور نبی اکرم مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا حسد ہے۔ حضور کی شان ان کو دیکھی نہیں جاتی، حضور کی شان ان سے برداشت نہیں ہوتی، حضور کی عظمت کے یہ خلاف ہیں، حضور کا جو سٹیٹس ہے، حضور کا جو رتبہ ہے، ذکر مصطفیٰ کے یہ خلاف ہیں۔ اور آج اگر دیکھ لیں مسلمانوں میں بھی یہودی فکر کے کئی نمائندے موجود ہیں جنہوں نے یہودیوں کی فکر کو لیا اور یہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں۔ بھئی اس معاملے میں مسلمانوں کی تو دوسری رائے ہی کوئی نہیں تھی، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا عین اسلام اور عین ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جا بجا حضور کا ذکر کیا ہے، جس جگہ جس خطے میں اسلام کا پیغام گیا ہے، پیغام اسلام بعد میں گیا ہے، ذکر مصطفیٰ پہلے گیا ہے، تذکرہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہوا ہے، اور اب مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ جو ذکر مصطفیٰ سے چڑھتے ہیں، حضور کا ذکر ہو تو ان کے منہ پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ یہودیوں کا مزاج ہے، یہ نصرانیوں کا اور کفار کا اور مشرکین کا اور جو دین کے دشمن ہیں ان کا مزاج ہے۔ مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ جب حضور کا ذکر ہو مومن کا چہرہ کھل کھلا اٹھے،
اپنے آقا و مولا کی عظمت اور شان کو سن کر اس کا دل باغ بہار ہو جائے، اس کی طبیعت میں نکھار پیدا ہو جائے، اس کے چہرے سے اس کے آثار ظاہر ہوں کہ یہ حضور کا ذکر خیر سن کر مسکرا رہا ہے، حضور کے ذکر کے آتے ہی دلوں کو سکون ملنا شروع ہو جائے اور اس کے آثار انسان کی طبیعت سے ظاہر ہوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ کو سن کر کسی کا چہرہ بگڑ جائے، کسی کی شکل کے اوپر کوئی عجیب قسم کے تاثرات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ اس بندے کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے کسی اور فکر کا جو تعلق ہے یہ اس کے اوپر کار فرما ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق کو پہچاننے کے باوجود یہ اسلام سے، اسلام والوں سے، بانی اسلام سے، مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ حسد رکھتے ہیں۔